الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ آج کی الہیات اسلامی، دا اسلامک تھیولوجی آف پریزنٹ ڈے اور ناؤ ڈیز، آپ اس کو کلام جدید کے عنوان سے بھی جان سکتے ہیں، آپ اس کو فلسفہ دین سے بھی تحلیل کر سکتے ہو۔ تو اصل یہی ہے، مبدا ہے، معاد ہے، نبوت ہے اور امام۔ اس کو ہم کلاسیکلی قدیمی عنوان سے ہم کیا مانتے ہیں؟ علم کلام یا تھیولوجی، صحیح ہے، اور اصول دین کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ علم کلام جو ہے، اگر آپ تطور دیکھو گے، یہ ہمارے دین سے پہلے، نبوت ہمارے جو ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس سے پہلے یہ علمی بحث ہے۔ اعتقادات کہاں سے تھے؟ ہمیشہ تھا۔ مبدا و معاد کا کنسپشن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مبدا و معاد کا، لیکن لوگوں کی میچورٹی اور لوگوں کی قابلیت اور استعداد فرق کرتی ہے۔ ہر زمانے میں انسان جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو وہ چھوٹا بچہ تھا، اتنی استعداد نہیں تھی، وہ ایک دفعہ سے اسلام کے تمام جنرل لاز کو کیا کرے، لے سمجھے اور پھر حفاظت کرنے کی استطاعت نہیں تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ جو الہیات، وہ جو کلام، وہ جو اعتقادات ان کو احکامات دیے جاتے تھے، وہ اس کو تحریف کرتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے۔ کتاب اللہ باقی نہیں رہتی تھی، کتاب الہی۔ پھر اس کے کیا ہوتا تھا؟ اس لیے خداوند نبی تبلیغی کو بھیجتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کچھ بڑھنے لگی، میچورٹی آنے لگی، علم بھی کچھ ڈیولپ ہونے لگا۔ اس لیے روایت میں ہمارے پاس ہے کہ حضرت معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت عبر سے، عبر جمع عبرت ہے، عبرتوں سے، یعنی حکایات، کنایا اور عبرتوں سے وہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا تھا، تبلیغ ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہوا انسان آہستہ آہستہ تیار ہونے لگا، کس کے لیے؟ کہ وہ نبی کے بغیر کیا کرے، دین کو سمجھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین میں انسانوں کی کیپیسٹیز بڑھ گئی۔ عرب پیننسولا میں انسانوں کی کیپیسٹیز بڑی ہوئی تھی، حالانکہ ابھی سب اگنورنٹ تھے کی کیپیسٹی۔ دیکھیں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ دین بتایا، لوگوں نے حفظ کیا، سارا قرآن سینوں میں تھا، لکھا، جس پر بھی ممکن ہوا لکھا، اور اس وجہ سے محفوظ ہو پایا۔ کسی سے غلطی ہوئی، کہیں تحریف ہوئی، اس کو صحیح کیا۔ اور دین کہاں سے شروع ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جہاں 17 لوگ، شاید پورے پیننسولا، عرب پیننسولا میں 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہاں اب علمی ڈسکشن ہو رہے ہیں کچھ سالوں میں۔ کتنی چینج آئی، بہت ساری آئی، علمی بحث کر سیکھ رہے، بحث کر رہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے علم کلام بولنے کی کہ ویسے کہتے ہیں کہ مخالفین کی نظر سننا، اس کو جواب دینا اور مقابلہ کرنا اہل کلام میں سے ہو، وہ انتقاد اور نظر رکھنے والا ہو۔ تو اس کی ڈیولپمنٹ جو اصل ہو گئی، وہ تقریباً 120، 130، 140 ہجری کے بعد ہی ڈیولپمنٹ اچھی ہو گئی، کہ جب وہ شامی آ گیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اور مجھے انا اہل الکلام والفقہ وغیرہ، میں اہل کلام ہوں، اہل فقہ ہوں، میں آپ میں سے ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرے، بحث کرے؟ حضرت نے کہا بھلے یونس ابن یعقوب کو کہ آپ جاؤ اور اس کے ساتھ بات کرو، اس کو ڈسکس کرو۔ ان تحسن من الکلام، بھلے اگر کلام میں سے تمہیں کچھ آتا ہے، ہولڈ ہے، جاؤ کلمتہ ہو، بس اس کے ساتھ کیا کرو، ڈسکس کرو، کلام کرو۔ بس معلوم ہوا علم کلام رائج بالکل فل فلیجڈ طریقے سے حضرت صادق علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہو گیا تھا۔ کہ ہم علم کلام میں کیا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ استنباط کرتے، استخراج کرتے، کس چیز کا؟ عقائد اسلامی کا۔ کہ اگر کسی نے علم کلام پہ آپ کے شبہات ڈال دیے، خدا تین ہے، آپ کیسے کرو گے اس کی دفاع کیسے؟ بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ، سنت فریضۃ عادلہ و سنت قائمہ صلوات۔ انشاءاللہ آپ کو اردو میں سننے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع شروع کرتے ہیں، آج کل کی الہیات اسلامی، آج کی الہیات اسلامی، دا اسلامک تھیولوجی آف پریزنٹ ڈے اور ناؤ ڈیز۔ آپ اس کو کلام جدید کے عنوان سے بھی جان سکتے ہیں، آپ اس کو فلسفہ دین سے بھی تعبیر کر سکتے ہو، اور الہیات جدید بھی، یہ سارے تقریباً ایکول ہی ٹرمنالوجیز ہیں، اور ان کی میں ڈسٹنگوش اور جو تمایز ان میں ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارے پاس رسول اللہ کی صلوات اللہ علیہ کی جو حدیث مبارک میں تلاوت کی، انہوں نے فرمایا کہ دین یا علم جو ہے اس کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک آیت محکمہ ہے، جو خدا تک پہنچے، خدا شناسی، سمبلز سے ہم جائیں گے خدا تک۔ آیات یعنی سمبل، یعنی نشانہ۔
علامات سے جائیں گے خدا، یعنی آئیڈیالوجی کا اصل ترین ایسنس اور انٹریم جو ایسنس ہے وہ ہے توحید در ذات و صفات و اسما، خدا کی ذات اور اسما اور صفات اور افعال، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو لیکن اس کا یہ ایک سمبل ہے، ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و حجت اللہ سلام اللہ، فقط امیر المومنین حجت اللہ ولی اللہ ہے یا 12 امام ہے؟ 12 امام ہے، تو امام مولا امیر المومنین کا نام ہی کیوں لیتے؟ سمبل ہے، باقی معلوم ہے، ایک کا نام لے لے باقیوں کی نص موجود ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جب توحید در ذات آئے گی، توحید در صفات آئے گی، توحید در افعال آ جائے گی، باقی جو اس کا لازمہ ہے مبدا و معاد، خدا اور آخرت، معاد، یہ بیسک پرنسپلز ہے کس کے؟ اسلام کے۔ اسلام یعنی مبدا و معاد، خدا اور قیامت، انا للہ راجعون، ہم آئے ہیں اور جائیں گے، وہ لے کے آیا ہے۔ کون چلائے گا؟ نبی چاہیے، نبی نہ ہو چون دین خاتم ہے، نبی نہ ہو تو اس کا جو سکسیسر ہے، اس کا جو وسیع ہے وہ چلائے گا، وہ ائمۃ المعصومین میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام وہ چلائیں گے۔ تو نبوت اور امامت اس کی کانسیکوینسز میں آ گئے، نتیجے کے طور پر جب مبدا معاد کا آپ کو اعتقاد ہو، نبوت اور امامت آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ بڑی فلسفی بحث ہے، عقائدی بحث ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ہو گئی یہ عدالت، عدل، ہمارے پاس کوئی ضروری ہمارے پاس بنیادی بیسک ہمارا وہ اعتقاد نہیں ہے، وہ آ جاتا کس میں؟ وہ آتا صفات خدا میں۔ خدا جہاں عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، وہاں پر عادل بھی ہے۔ اس کی ایک ہسٹوریکل ریکوزیٹیو آئی ہے، ضرورت آئی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے عدل الہی کے منکر تھے، وہ کہتے خدا سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ عادل نہیں ہے اس معنی میں جو عقل کہتی ہے۔ تو ہم اس لحاظ سے اس کو پارلل لے آئے توحید کے، ویلا توحید اور عدل پارلل نہیں ہے، بلکہ اس تداخل ہے، انٹر ہوتا کس میں؟ اسی توحید میں ہی۔ تو اصل یہی ہے، مبدا ہے، معاد ہے، نبوت ہے اور امامت۔ اس کو ہم کلاسیکلی قدیمی عنوان سے ہم کیا مانتے ہیں؟ علم کلام، علم کلام یا تھیولوجی، صحیح ہے، اور اصول دین کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ علم کلام جو ہے، اگر آپ تطور دیکھو گے، یہ ہمارے دین سے پہلے نبوت، ہمارے جو ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس سے پہلے یہ علمی بحث ہے۔ اعتقادات کہاں سے تھے؟ ہمیشہ تھا۔ مبدا و معاد کا کنسپشن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مبدا و معاد کا، لیکن لوگوں کی میچورٹی اور لوگوں کی قابلیت اور استعداد فرق کرتی ہے ہر زمانے میں۔ انسان جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ امیچور بچہ تھا، اس میں حیوانیت زیادہ تھی عقلانیت کی جگہ، صحیح؟ اس لیے وہ انبیاؤں کا پیغام اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا تھا اور نہ حفظ کر پاتا تھا، نہ اتنی کیپیسٹی تھی کہ ایک دم سے سارے قانون جو جنرل لاز ہے، جنرلیز، کلیات اسلام، اس کو ایک دم سے اس کو دیے جائے اور اس کو حفاظت کرنے کی، سمجھنے کی، پریزرو کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں تھی، استعداد نہیں تھی۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ آپ قرآن دیکھیں، قرآن کا مطالعہ جو میں آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں اس لحاظ سے کریں، ہر روز 2 آپ صبح جو ترتیبی لحاظ سے قرآن کا تلاوت کرتے ہو، اس میں سے 2 آیے آپ رکھو سمجھنے کے لیے، باقی 50 تک آپ کو روایت میں آیا ہے ہر روز 50 صبح آپ تلاوت کریں، 2 آیوں کو کیا کریں؟ ترجمہ اور پھر سمجھیں اور پھر اپلائی کریں، اور
डे टू डे लाइफ के मसाइल पर उसको अप्लाई करे, उसको तत्बीक करे, देखे ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में पैगाम रखती है और इससे क्या मुझे हिदायत मिलती। अगर हर रोज़ 2 आए हो गए, एकदम से एक मसलन हो गए 10 साल हो गए, कितना बनेगा? पूरा कुरान आपको तर्जुमा और तहलील और तत्बीक के साथ ये आपको मुफ्त मिलेगा। कलीलुन तदूम अलैहि खैरुन मिन कसीरिन ममनून क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अगर आप छोटा शॉर्ट टाइम बनाओगे प्रोग्राम, लेकिन कंटिन्यूअसली रखो, हाँ कॉन्स्टेंसी हो 10 मिनट का, वो एक ज़माने में बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। बेहतर है कि उससे क्या एक ही दम में आप पूरे दिन बैठो और थक जाओ, फिर क्या करो, मलूल और रंज लेके कहोगे कि मुझसे तो नहीं हो सका। ये स्ट्रैटेजीज है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सलवातुल्लाह सलवात पढ़ोगे आप। आखिरी कलिमात उनके अमीरुल कलाम, अमीरुल बयान, अमीरुल हक़ाइक़, वो कहे कि या इबादल्लाह उसीकुम बितक़वल्लाह व नदम अमरिकुम। तक़वा इतना मुहिम है और नज़्म अमर। तक़वा तो मैं अभी बयान नहीं कर सकता। तक़वा क्या है? कुल दीन है। कुल दीन को अक्ल और शरीयत और फितरत के मुताबिक यूज़ करना, प्रैक्टिकली, थियरिटिकली, नज़रियाती और अमली तरीके से उसको बोलते हैं तक़वा। चाहे फर्दी हो, चाहे खानवादगी लेवल पर हो, चाहे इज्तिमाई लेवल पर हो, इसको बोलते हैं तक़वा की एक वाइड एक डेफिनेशन है, एक तारीफ है तक़वा की। आप, मेरा काम यहाँ है आपको इशारा करना, प्रिक करना, आपका काम है तहकीक करना, सवाल करना, पूछना, किताबों पर स्टडी करना। तो मैं इसीलिए आपको ज़िम्मनी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे मौजू के साथ स्ट्रेट ये वाबस्ता नहीं है। तो उनको इतनी इस्तादात नहीं थी, वो एक दफ़ा से इस्लाम के तमाम जनरल लॉज को क्या करे, ले समझे और फिर हिफाजत करने की इस्तात नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते, आपकी जो हमें बहस समझ नहीं आती, ये दावत समझ नहीं आती है, आप जो कहते हो हमें लगता, हाँ आप दिन रात आप दावत करते हो, वजह वो हिस्सी थे। दीन क्या है? सारा हिस्सी नहीं है, सेंसेशनल नहीं है, और इंटेलेक्चुअल है और स्पिरिचुअल है। वो उनको लैक करता था, वो चीज़ें नहीं थी उनमें, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया, गर्क हो गए, अज़ाब इस्तेसाल हो गया उनको। कलम की बहस कर रहा हूँ। वहाँ से आप देखें डेवलप नहीं हुआ। हज़रत शुआइब के साथ, हज़रत इब्राहीम के साथ कुरान भरा पड़ा, इशारा कर रहा हूँ फ़कत। कुरान में भी हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के बराहीन और इस्तेदलाल नमरूद के साथ, कौम के साथ, एक कौम के साथ, सितारा परस्त कौम के साथ, और सूरज परस्त उनके, और जो हमारे पास माह परस्त यानी मून को जो पूछते थे, चांद को, चांद परस्त, उनके साथ भी इस्तेदलात आप देखिए कुरान में मौजूद है। तो मुश्किल ये थी कि वो समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो क्या करते थे, वो जो इलाहियात, वो जो कलाम और जो एतकादात उनको अहकामात दिए जाते थे, वो उसको तहरीफ करते थे, उसको ख़त्म करते थे। किताबुल्लाह बाकी नहीं रहती थी, किताब इलाही। फिर उसके बाद क्या होता था? इसलिए खुदावंद नबी तबलीगी को भेजता था। नबी जो फ़कत एक नबी तशरीह, नबी तशरीह जो साहिब किताब होता था, जो साहिब जैसे रसूलुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत, उनकी किताबों को तबलीग और लोगों तक पहुंचाने के लिए बैज़ उलमा, नबी, अंबिया, उनको बोलते हैं अंबिया तबलीगी, इस काम के लिए मामूर होते हैं। मैं आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप देखिए, हज़रत मूसा से पहले जो हमारे पास सुहफ़ इब्राहीम है, वहाँ पर मिसालें हैं, हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं, मिसालों से दिया जाता है, मिसालों और हिकायात से, और क्या नाम इनका, उनके जो किस्से,
ٹھیک ہے. ان کے ذریعے یہ کس کے لیے؟ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ سطح فکری کتنی تھی؟ نیچے تھی, اور اس لیے وہ سمجھتے نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کچھ بڑھنے لگی, میچورٹی آنے لگی, علم بھی کچھ ڈیولپ ہونے لگا. اس لیے روایت میں ہمارے پاس ہے کہ حضرت معصوم علیہ السلام فرماتے کہ اس وقت عبر سے, عبر جمع عبرت ہے, عبرتوں سے یعنی حکایات, کنایا اور عبرتوں سے وہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا تھا, تبلیغ ہوتا تھا. اس کا مطلب ہوا انسان آہستہ آہستہ تیار ہونے لگا. کس کے لیے؟ کہ وہ نبی کے بغیر کیا کرے؟ دین کو سمجھے, حفاظت کرے اور تبلیغ کرے. بڑی بات ہے, آپ لوگوں کا کام بھی یہی ہے. میں جو آپ کو سوٹ ہوتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. یہ ختم نبوت یعنی اسلام جو ابھی آیا اس سے تھوڑا پہلے شروع ہوا. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشریف لائے, دین میں انسانوں کی کیپیسٹیز بڑھ گئی. عرب پیننسولا میں انسانوں کی کیپیسٹیز بڑی ہوئی تھی, حالانکہ ابھی سب اگنورنٹ تھے, لیکن کیپیسٹی دیکھیے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ دین بتایا, لوگوں نے حفظ کیا, سارا قرآن سینوں میں تھا, لکھا جس پر بھی ممکن ہوا لکھا, اور اس وجہ سے محفوظ ہو پایا. کسی سے غلطی ہوئی, کہیں تحریف ہوئی, اس کو صحیح کیا. اور دین کہاں سے شروع ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس کے کیا معنی ہے؟ تعلیم سے, تعلیم سے, نالج سے. علامہ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین مسیحیت میں سب سے بڑا گناہ جو تصور کیا جاتا ہے, جس وجہ سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور یہ سبھی مصیبتیں ہمیں تحمل کرنی پڑ رہی ہے, وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ میوہ کھانا یا وہ درخت کھانا جو انہوں نے کھایا. اس کی تفسیر کرتے ہیں کس چیز سے؟ علم کا درخت تھا. مسیحیت کرسچینٹی کیا بولتی ہے؟ علم کا درخت تھا. بھائی یہ کوئی دین ہوا جس میں علم پر اتنی عذاب اور سزا ملے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ علم سے آپ جانشین خدا بنو گے, پینلٹی اور عذاب نہیں ہوگا. یہ کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان فرق ہے. تو الذی علم بالقلم, قلم ایک سمبل ہے کس چیز کا؟ تحریر کا. آپ بتائیں جنگ بدر میں بہت سارے مشرکین کیا ہوئے؟ کیپچر ہوئے, اسیر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دے دو, فدیہ دے دو, پیسہ دے دو, جاؤ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, آزاد کر دیں گے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. حضرت نے اعلان کروایا جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ مسلمانوں کے شاید 17 مسلمانوں کو ایک آدمی پڑھائے تب ہم اس کو آزاد کریں گے. پیسے لیتے ہیں اس کو بند کر, نہیں, تم ہمارے مسلمانوں کو پڑھاؤ, وہ تیری قیمت ہوگی, تمہیں ہم آزاد کریں گے. یہ اپروچ رسول اللہ کا عالمانہ, قرآن کا عالمانہ, علم سے. اب قرآن میں ایک آپ کو ٹاپک دیتا ہوں, آپ ریسرچ کریں. قرآن میں عقل و علم پر کتنی آیات ہیں, ان کی کیا خصوصیات ہے, پیغام کیا ہے, صحیح ہے. تو یہ آپ کو ضمناً عرض کر رہا ہوں. روایات میں آپ کو معلوم ہوگا ماشاءاللہ, آپ روایت میں طلب العلم فریضۃ علی, ہاں دونوں آئی ہے, مسلم و مسلمہ. اگر بحث کریں گے مسلم کافی ہے, جو یہاں ایکسٹرا بحث ہے مسلمہ کافی, ہاں مسلم کافی ہے. تو یہ طلب العلم سئل امام الصادق علیہ السلام, امام صادق سے پوچھا گیا کون سا علم واجب ہے. بحثیں اب شروع ہو رہی, میں توجہ اشارہ کر رہا ہوں. وہ فرمایا ذالک علم التوحید. کون ہے؟ علم توحید. آیا توحید کے علاوہ اور کوئی علم واجب نہیں ہے؟ ہاں, وہ علم واجب عینی نہیں ہے,
واجب نہیں ہے، کفائی ہے، جو سوشل، اکنامیکل اور ایجوکیشنل، ڈومیسٹک، پولیٹیکل وغیرہ وغیرہ، ہاں میڈیکل سائنسز میں اور ٹیکنالوجیز میں جو علم حاصل کرنا یہ واجب ہے. لیکن کون سا واجب ہے؟ کفائی ہے، وہ عینی ہے، وہ حتماً کرنا ہے. بس اصل دین میری نظر میں وہی تین ہے. کون سا ہے؟ اور علم اخلاق ہے. یہ ہائیسٹ گریڈ علم دین کا ہے، ہائیسٹ گریڈ. ان کے ماتحت تمام علوم آ جائیں گے. تمام علوم یہی فیصلہ کریں گے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے، کتنا لینا ہے کتنا اور کس مقدار میں، کس کنڈیشن کے ساتھ. یہ اس لحاظ سے حاکم ہے. یہ تین حاکم ہے کس پر؟ باقی سارے علوم. بس مثلا علامہ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہہ رہے ہر دین، ہر علم جو آپ کے دین کو کیا کرے؟ فائدہ ہو. آپ کے دین کو فائدہ، وہ علم دین ہے. وہ علم 10 گفتار میں ان نے کلام فرمایا، 10 گفتار میں. تو اب ہم توجہ یہی کریں گے، مراد یہ ہے کہ وہ ہر علم دین ہے جو میں نے کہا، اس میں یہ کلام محفوظ ہے. سپیریئر دین کون ہے؟ یہ تین. کون سے؟ ہاں اصول. ٹھیک ہے، یہ گورن کریں گے کس کو؟ باقی جتنے لوگ. ٹھیک ہے، ہاں. اور باقی بھی واجب ہے، واجب کفائی ہے اور وغیرہ. اب ہمارے پاس جو علم کلام یا تھیولوجی آئی، صحیح ہے، وہ جو علم کلام ہے یہ اصول دین وہی ہے. جو اس کی اہمیت کتنی ہے وہ تو میں ابھی عرض کروں گا. تو پرانے زمانے میں اتنا ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا نالج تھا؟ پرومیننٹ یہی تین تھے. صحیح. پھر جیسے زمانہ گزر گیا علم بڑھتا گیا، علم کی برانچز بڑھی اور نئے نئے شعبات ایجاد ہو گئے. صحیح. اب اس میں علم کلام اصول الدین جو ہے یہ پرومیننٹ تھا. اس کو فقہ اکبر بولتے ہیں، روایت میں فقہ اکبر، اور جو فقہ ہے اس کو فقہ اصغر بولتے ہیں. کیونکہ وہ وجہ کیا ہے؟ فقہ اکبر آپ کی آئیڈیالوجی بھی بولتے، اس کو آئیڈیالوجی بھی بولتے. کس کو؟ اصول دین کو. اصول دین جو ہے یہ ٹارگٹ بندگی کے لیے، ٹارگٹ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ معین کرتا ہے. آپ کی زندگی کے لیے اہداف اور ٹارگٹس کیا ہے؟ آپ کیوں بھیجے گئے؟ آپ کون ہو؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہاں واپس جانا، کیا لے کے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو معین کرتا ہے. آپ کو وعدہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ابھی اس برادر نے تلاوت کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم جنہ. ہم جان و مال سے خدا کی راہ میں کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. کس کی؟ شریعت کی اور اصول عقلی مسلم کی. صحیح ہے، عقل و شریعت اور فطرت کے قوانین. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں جنت ملے گی. یہ ہدف ہمارا ہے، جنت ملے گی. یہ وعدے ہیں. اس کے لیے کیا کیا کرنا؟ خوش بختی ابدی ہے. ان ٹارگیٹوں کو ہم کیسے حاصل کریں؟ جنت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے تقوی اختیار کرنا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا، آپ نے امر معروف نہی عن المنکر، حج اور دوسرے کام جو آپ کو معلوم ہے، معاملات اور عبادات. اور پھر آپ نے سیاسیات میں کیا کرنا، معاشیات اور سوشل سائنسز میں کیا کرنا ہے. وہ ٹارگٹ بھی کون آپ کو معین کرے گا؟ اصول دین کرے گا. اور وہ پھر نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا الا لیعبدوا اللہ. تو ہمیں بندگی کر کے نہیں، گیو اینڈ ٹیک قاعدے عقلی ہے. خدا بھی اس کو مانتا ہے. ہم عبادت کریں گے، ہمیں کچھ چاہیے. کیا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لذکری.
लिदिक्री, मुझको याद करने के लिए नमाज पढ़ो। अगर हम खुदा को याद किया हमें क्या मिलेगा? क्यों सुकून मिलेगा? नहीं, हम जिसको याद कर रहे हैं सुकून का सोर्स और मंबा वही ज़ाती खुदा है। जब खुदा ही तजल्ली कर पाया आपके दिल में तो आपको सुकून मिलेगा। इसलिए खुदा के बगैर जिस चीज को भी गले लगाओगे ना, आराम नहीं मिलेगा। ये मेरे बहस का मौजू नहीं है अभी, मैं फ़कत इशारा कर रहा हूँ। आप आलिम दीन हो, उलमा हो, तुल्लाब हो, ठीक है, मुझे मालूम है आपको क्या ज़रूरत है, तो मैं मौजू से डिवेट नहीं हुआ हूँ। अब आ जाइए, इल्म उसूल दीन को आप कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे तारीफ़ करोगे? ऐसा इल्म जो मजमूए अकाइद को, अकाइद दीनी को क्या करता है, बयान करता है, सही है, और उनको इस्तेंबात करता है। कहाँ से? किताबों, सुन्नत और दूसरे हाँ जो हमारे पास सोर्सेस हैं उनसे इस्तखराज और इस्तेंबात करता है, और फिर क्या करता है, उनकी डिफेंस करता है, उनकी तदवीन करता है, उनकी तबलीग करता है, और उनको दूसरे बिदआत और शुबहात से बचाता है। ठीक है, इसको इल्म कलाम कहेंगे। ये इल्म कलाम आजकल के शराइत के मुताबिक मैंने डिफ़ाइन किया, आजकल के शराइत। ये इल्म कलाम कहाँ से शुरू हुआ, इसको क्यों इल्म कलाम कहा गया? इल्म कलाम की वजूहात मुख्तलिफ है। एक ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किनको लोगों को तरबियत किया, मस्जिद में लोगों को तरबियत किया। ये एजुकेशन सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से शुरू किया। इस पर एक बाज़ाब्ता लेक्चर है कि मैं साबित करूं। ऐ महतहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, मस्जिद में जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हौज़े इल्मिया जो है जो काम करते थे, नबी और ऐ महतहार अलैहि वसल्लम किस में अंजाम देते थे ये काम? यतलू अलैहिम आयाति यज़क्कीहिम। हाँ, ये कहाँ था? ये सोसाइटी में था, ये मिंबर पर था, ये मस्जिद में था। रसूलुल्लाह आए सल्लल्लाहु बहरा में कितने आयत पर मेरा मौजू डिबेट हो जाएगा। आए माँ हादा, ये कौन है? यानी माँ ज़वीलकुल गैर ज़वीलकुल, माँ गैर ज़वीलकुल, माँ जो है माँ इशारे है गैर ज़वीलकुल। ये क्या चीज़ है? हालांकि हज़रत ने सवाल करना था किस तरह, मन हादा। एक आलिम बैठा था, लोग मस्जिद में बहुत सारे बैठे थे। हज़रत ने क्या पूछा? सलाम, कहा माँ हादा, ये क्या चीज़ है? पूछा था मन हादा, लोगों ने कहा हादा हुआ अल्लामा, ये अल्लामा है। तो अल्लामा मान किस चीज़ का अल्लामा है? इल्म अंसाब, इल्म शजरा वगैरह वो जो। हज़रत ने कहा ये इल्म इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, अल इल्मो सलासा, जो मैंने कह दिया उनको, हाँ डिमार्केट करा दिया हमारे लिए। ये इल्म है आपके लिए भी, हमारे लिए भी आज मैसेज है। आप इल्म कलाम की अहमियत है। अच्छा, उन दोनों बहस होती थी और आप आते थे। हज़रत ने क्या किया, मसा एक दफ़ा आए, एक ग्रुप नमाज पढ़ रहा था, दुआ पढ़ रहा था, दूसरा ग्रुप यहाँ पर इल्मी डिस्कशन कर रहे थे। इल्मी डिस्कशन जहाँ 17 लोग, शायद पूरे पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला में 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे, वहाँ अब इल्मी डिस्कशन हो रहे हैं। कुछ सालों में कितनी चेंज आई, हाँ बहुत सारी आई। इल्मी बहस कर, सीख नहीं रहे, बहस कर रहे। तो हज़रत ने कहा ये जो ग्रुप है ये अला खैर इबादत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये ग्रुप जो है ये इल्मी डिस्कशन कर रहे हैं, ये बेहतर है इससे, बात से मुकाबल में नहीं है, बेहतर है। हाँ, इनके मुझे माबूस किया गया किसके लिए? इल्म फैल यतलू अलैहिम आयाति यज़क्की व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। बस हज़रत तशरीफ़ ले गए उस ग्रुप के साथ।
اچھا لوگوں میں اتنا کا ایک نظر یہ ہے کہ یہ بولنے کی ان کو اتنی تربیت اور کلچرائزیشن نہیں تھی، تو کہتے تھے میں بھی صاحب کلام، مجھے بولنا آتا ہے، مجھے کہنا ہے، مجھے پوچھنا ہے، مجھے اعتراض کرنا. ہاتھ اٹھاتے تھے، الکلام، کیا بولتے تھے؟ الکلام، مجھے کلام کہنا ہے. تو آہستہ یہ الکلام چلتا رہا اور اس پہ کتابیں لکھی گئی، بن گیا علم کلام. صلوات. یہ تو ہوا اس کا نامگزاری کب ہوا؟ خود رسول اللہ کے زمانے میں. صلوات. بعض کہتے نہیں، علم کلام میں خدا متکلم ہے، خدا متکلم ہے، یعنی بولنے والا. جو قرآن اسی کا کلام ہے نا، اس پہ بحث. کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے؟ حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو اس پر بحث بڑی چلی اور مسلمان آپس میں اختلاف پیدا کر گئے، قتل و غارت تک ہوئے. اس میں بحث زبردست ہوئی، اس لیے اس کا علم کا نام ہی علم کلام پڑ گیا. صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ علم کلام جو ریٹن میں آ گیا، کتابیں لکھی گئی اور ان میں چیپٹر میں جو عنوان ہوتا تھا وہ الکلام سے ہوتا تھا. صحیح ہے، الکلام. تو اس وجہ سے علم کلام ہو گیا. ایک اور وجہ یہ ہے علم کلام بولنے کی کہ بعضے کہتے ہیں کہ مخالفین کی نظر سننا، اس کو جواب دینا اور مقابلہ کرنا اہل کلام میں سے ہو، وہ انتقاد اور نظر رکھنے والا ہو. تو اس وجہ سے اس علم اصول دین کا نام ہی علم کلام. اور ویسے کہتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز تھے، کس میں؟ ہمارے عقائد میں بہت سارے ایشوز تھے. اہل حدیث ان میں کہتے تھے کہ اس پر سکوت کرو. مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان کس پہ بیٹھا ہے؟ تخت پہ بیٹھا ہے. تو تخت تو معلوم ہے کس پر، بیٹھنا بھی معلوم، صحیح ہے، بیٹھنا معلوم ہے اور تخت بھی معلوم ہے، لیکن یہ کس طرح ہے؟ صحیح ہے، اس پہ ایمان ضروری ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے. سوال والسوال عنہ بدعہ، سوال کرو گے وہ بدعت ہے، چپ رہو. بس کلام کہتا ہے سوال چپ نہیں رہے، ہم پوچھیں گے. ان کے مقابلے میں انہوں نے ایک علم عقائد میں بحث شروع کر دی، سکوت نہیں کریں گے، سوال کریں گے. صحیح ہے. اور بھی وجوہات ہیں، یہ میں نے موٹی وجوہات بتائی کس کے؟ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا گیا، اور اس کی ڈیولپمنٹ جو اصل ہو گئی وہ تقریباً 120 130 140 ہجری کے بعد ہی ڈیولپمنٹ اچھی ہو گئی. کہ جب وہ شامی آ گیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اور مجھے انا اہل الکلام والفقہ وغیرہ، میں اہل کلام ہوں، اہل فقہ ہوں، میں آپ میں سے ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرے، بحث کرے؟ حضرت نے کہا بالے یونس ابن یعقوب کو کہ آپ جاؤ اس کے ساتھ بات کرو، اس کو ڈسکس کرو. ان تحسن من الکلام، بالے اگر کلام میں سے تمہیں کچھ آتا ہے، ہولڈ ہے، جاؤ کلمتہ ہو، بس اس کے ساتھ کیا کرو؟ ڈسکس کرو، کلام کرو. بس معلوم ہوا علم کلام رائج بالکل فل فلیجڈ طریقے سے حضرت صادق علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہو گیا تھا. اب آتے ہیں، یہ ہو گیا ہسٹوریکل ایولوشن، میں نے پہلے بتایا، یعنی پیشین تاریخی پس منظر بتایا. اس کے بعد اس کا وجہ تسمیہ بتایا، یعنی دا کاز آف نومنکلیچر، اس کو ہم علم کلام کیوں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد باری آتی ہے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے. آپ لوگ بور تو نہیں ہوگے؟ ہاں. اس کا دیکھیں میڈیکل سائنس ہے، ڈاکٹر بنتا ہے نا، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ کس چیز پر، وہ کس اسٹڈی کرتا ہے؟
میڈیکل سائنس، اس کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ انسانی بدن، انسانی کس لحاظ سے؟ صحت، سلامتی، بیماری، پیتھولوجی، اس کا علاج اور ایناٹامی اور وغیرہ اس چیز. اس طرح علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ سمجھے نا؟ آپ عالم دین ہو، اسکالر بنو گے، آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. میں ابھی آ جاؤں گا، پھر آپ تک استعفیٰ دے دو گے. جو آج کل حالات ہے علم کلام کو، جو چیلنجز ہے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کیسے کرو گے، تو ضرورت ہے اس چیز کی. تو اس کا موضوع جو ہے بیضے کہتے ہیں علم کلام کا موضوع موجود بما ہوا موجود یا ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے. صحیح ہے؟ جو بھی چیز ہے، جیسے فلاسفی کا ٹاپک ہے موجود بما ہوا موجود، جو چیز بھی موجود ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ مادی ہے غیر مادی ہے، ہر چیز جو موجود ہے وہ علم کلام کا موضوع اور ٹاپک ہے. صحیح ہے؟ یہ بہرحال اگر فلاسفیکل تھیولوجی کو آپ مد نظر رکھو، شاید کوئی گنجائش نکلتی ہے اس کو ماننے کی کہ موضوع اس کا یہ ہے. دوسرا جو موضوع ہے، دوسرا جو کہتے ہیں کہ موجودات واجب، وجود واجب اور وجود ممکن. پڑھا ہے؟ وجود واجب اور وجود ممکن. واجب وجود کیا ہے؟ وہ وجود جس کا وجود اپنا ہے، جس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، جس کا کوئی علت کاز نہیں. ہم آئے ہیں، ہم کیسے ہیں؟ ہمارے ماما بابا ہمارے کاز ہے، اور آگے آگے آ کے خدا بنتا ہے نا. خدا کا کاز کون ہے؟ کوئی نہیں. کیوں؟ ہاں، آپ مجھے نمک کو کس نے نمکین بنایا؟ ہاں، نمکین چائے کو کس نے نمکین بنایا؟ نمک نے. نمک کو کس نے نمکین بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا، وہ خود نمکین ہے. بائی اٹ از ویری ایسینشل نیسیسری ایگزسٹنس. اپنی ذاتی پراپرٹی اس کی یہ ہے، ایلیمنٹل اسٹیٹ ہے. خدا کا بھی ذات ایسا ہی ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود ہے اور وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اسی کا ہے. صحیح ہے؟ اسی کا. تو یہ بعض نے کہا. اور اگر جو ان کو بولتے ہیں ممکنات، ہم ابھی ہے نا، ممکن کیا ہوا؟ میرا ابھی ہونا اور کل نہیں ہو سکتا، 10 سال 50 100 سال نہیں ہوں گا، 1000 سال کے بعد ہوں گا میں. یقین ہے آپ کو؟ کس نے کہا؟ میرے دشمنوں نے کہا بارے آپ کے. ہاں، کیوں نہیں ہوگا 1000 سال کے بعد؟ کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن نہ کہو، قرآن اس بات کے بعد پہلے ثابت کرو، پھر پہلے خدا ثابت کرو، پھر قرآن ثابت ہوگا. آپ کی بات کافر بھی ماننا چاہیے، ہے نا؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا نیچر ہی ایسا. بس یہ بحث آگے چل کے، اگر آپ مائل ہو، آگے چل کے ہم خدا کے وجود کو کیسے ثابت کریں گے، ہم کیسے ثابت کرتے ہیں. اہل دین جو ہے، اہل کتاب وہ کیسے ثابت کرتے ہیں، ہم منکر دین کو کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ باضابطہ ایک الگ ایک بہت بڑی گہری بحث ہے. ٹھیک ہے؟ تو بعض نے کہا پاسبل ہے، میں ہو سکتا ہوں، ابھی ہوں، کل نہیں ہوں گا. اس کو کیا کہیں؟ پاسبل، ممکن. خدا واجب ہے، نیسیسری، اس کو بنایا نہیں، ہمیشہ ہے اور ہر کچھ اسی سے ہے اور اس کو کسی نے نہیں دیا. باقی برعکس ہے، اس کو بولتے ہیں پاسبل، ممکن وجود. موجودات 2 قسم کے ہو گئے، واجب اور ہاں. پس ہمارا رب واجب ہے، ہم خود ہے اس کے مخلوق. صحیح ہے؟ جو ممکن ہے. تو بعض نے کہا علم کلام کا آتا بھی ہے، علم کلام میں، لیکن سارا کا سارا نہیں آتا. بعض نے کہا جو عقائدی دینی ہے وہ اس کا موضوع ہے. کس کا؟ علم کلام کا. تو یہ 3 موٹے ہیں جو اس کے پس اختلاف ہے. آپ کو اس دنیا میں اترو گے، اصول دین آپ کہو گے 5 ہے تو بس گنواؤ گے، ختم ہو گیا. ایک سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ ہاں، میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، میرا کام اتنا ہی، میں گھنٹے میں کیا کیا بول سکتا ہوں.
صحیح. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم کلام کے جو اس کے کام کیا ہے. علم کلام کے کام کیا ہے؟ علم کلام کا جو کام ہے وہ ہے پہلا استنباط کرنا عقائد اسلامی کا، استخراج اور اجتہاد نکالنا. آپ جو کہتے ہو خدا ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہے. کون سا ایک؟ ایک دو اس طرح ان خدا کے بغل میں نہیں ہے. واحد الاحد کیا ہے ماں؟ واحد یعنی ایک اور اکیلا ہے. احد کے دو یا احد کے دو بھی ہو سکتے ہیں. ہاں تو اس کے اکیلا ہے یعنی دوسرا غائب ہو گیا. صحیح ہے. تو بیسک ہے، تو پریمنری ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اس لیے میں آسمان سے اترا زمین پہ پیدل چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، پیدل اگر میں وہ بولوں تو آپ تو بھاگ جاؤ گے. آپ بھاگ جاؤ گے یہ کیا بول رہا. تو آپ سمجھے ہمارا مقصد کیا ہے؟ سمجھنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھیں کہ ہم علم کلام میں کیا کام کرتے؟ استنباط کرتے، استخراج کرتے. کس چیز کا؟ عقائد اسلامی کا. عقائد اسلامی کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. توحید ہے، عدل ہے، نبوت، امامت اور ان کے فرعی مسائل کو بھی. قیامت، بس قیامت ہے. قیامت کیا ہوا؟ مرنے کے بعد زندگی ہے. بس کیسے ہے بھائی؟ قبر میں جاؤ گے، نکیر و منکر آئے گا، وہاں پر سوالات ہوں گے. برزخ میں جاؤ گے، برزخ میں کیا حالات ہوں گے. جنت جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، برزخ ختم ہو جائے. یوم ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ محشر ہوگا. وہاں پر سوال کیا ہوگا؟ میزان ہوگا، صراط ہوگا، اور نام اعمال وہ توڑے جائیں گے. ہزار مسائل ہے. کس کے ساتھ؟ فرعی مسائل. کس کے ساتھ؟ ہر ایک کی اعتقاد کے ساتھ. 5 اعتقاد بتا رہے ہو؟ 4 ہے اصل میں. 4 اعتقاد بتا. کتنے میں؟ 5 بھی اگر کاؤنٹ کرو. خود عدالت میں کتنی بحث ہے؟ عدالت الہی، عدالت اجتماعی، عدالت فردی، عدالت جتنے بھی علوم ریلیٹ کر دو اتنی عدالت ہے، اتنی بحث ہے. پوری عمر بھی لگاؤ گے نا اعتقاد کو نہیں پہنچ پاؤ گے. تو ہمیں موٹی موٹی چیزیں لینی ہے. ٹھیک. بعض نے کہا یہ کام ایک کام ہے. کس کا؟ علم کلام کا. استنباط کرنا، استخراج کرنا. دوسرا جو کام اس کا ہے وہ ہے ان کو سنتھیٹک یا سسٹمیٹک آرڈر میں رکھنا. کون بحث اصلی ہے، کون بحث فرعی ہے. ہم کریں گے نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی بحث کریں گے. نبوت کی بحث کریں گے. کس کی کریں گے بحث؟ رسول اللہ، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معجزے مثلا قرآن پر، اس پہ بحث کریں گے. یا ہم پہلے نبوت کو جنرلی پروو کریں گے. نبی ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے، اس کے کرائٹیریا اور شرائط کیا ہے. صحیح. اس کے بعد کریں گے نبی کتنے ہیں، اور وہ ہو جائے گی نبوت خاصہ. نبوت خاصہ میں آئیں گے رسول اللہ کے بعد. اس کے بعد ان کے معجزات کتنے. دیکھیں کس پر کہاں جگہ کی کون سی بحث کرنی. یہ بھی کون کرے گا؟ علم کلام کرے گا بحث. صحیح. پھر آپ کا ایک اور کام ہے علم کلام میں. آپ مثلا کہو گے لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین. آفرین پڑھا ہے نا؟ بتائیں. ہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کیسے ہونے چاہیے. ہم نہیں تھے جب ہم پڑھتے تھے، ایسے نہیں تھے. ہم اساتذوں کو تھپ ٲسۍ تِمن تُلان، بھولتے نہیں تھے. اس لیے یہ حافظہ بڑھاؤ، گناہ نہ کیا جائے، گناہ نہ کیا جائے. تلاوت قرآن پڑھی جائے. صحیح. اور باوضو رہا کرے، اس سے حافظہ بڑھتا ہے. اور بھی کوئی چیزیں ہیں دوسری جو میں بعد میں بتاؤں گا، ان سے حافظہ بڑھتا ہے. کبھی بولو گے نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. اگر ایسا نہ ہو، یہ بنے گا احمد
محمد غزالی کی طرح. امام محمد غزالی جب وہ جوان تھے نیشاپور میں گئے, احمد غزالی محمد غزالی 2 بھائی تھے, ایک عارف بنا دوسرا فلاسفر ہے کہ متکلم وغیرہ. محمد غزالی گئے, بڑے بھائی تھے شاید یا چھوٹے بھائی تھے, ہاں گئے اور پڑھ لیا بہت سارے نیشاپور میں. پھر واپس گئے اپنے علاقے میں, بیچ میں ڈاکو آ گئے. ان کی جو کتابیں ساری تھی وہ ایک بوری میں تھے, وہ بوری لے گئے, صحیح سارا علم لے گئے. پھر آ گئے کس کے پاس, یہ ڈاکو کے پاس آ گئے. امام محمد غزالی آئے کہ ڈاکو کیا ہوا, جی میرے علم میں نے پڑھا تھا اتنے سال, وہ آپ لوگ لے گئے, مجھے واپس دے دیے. اس نے کہا اے میرے فرزند, کیا یہ کون سا علم جو چوری ہو جائے؟ یہ کون سا علم ہے جو چوری ہو جائے؟ جاؤ تو عالم نہیں ہے. صحیح, یہ میرا درس بتا رہا, یہ واقعہ ہے. مال چوری ہوتا ہے, علم چوری نہیں ہوتا. کیوں؟ نہیں پتا. دل میں تو خون ہوتا ہے میرے بیٹے. آپ نے کہا دل میں ہوتا ہے, دل میں خون ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے؟ کہاں؟ علم جس طرح غذا ہم کھاتے کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں تو ہضم ہونے جاتا ہے, آخر کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, پڑھنا, آپ نے سب کچھ پڑھنا ہے جو ریلیٹڈ ہے. اور دین نہیں سمجھو گے, دنیا نہیں سمجھو گے, انسانیت نہیں سمجھو گے, آخرت نہیں سمجھو گے, اجتماعیت نہیں سمجھو گے, فروٹ نہیں. اسلام کہاں پر ہے؟ جامعیت رکھتا ہے, کلیکٹنس یا نہیں, یا فقط نماز روزے کے لیے؟ اسلام جامعیت رکھتا ہے, ہر چیز میں اس کا حکم ہے. تو پھر اس نے, اب جو میں عرض کر رہا تھا, بس دفاع کرنا ہے کس کا؟ ہاں, ہر چیز کو ہر جگہ. اب بتائیں, لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر, اس کی وضاحت کرنی ہے. جبر کیا ہوتا ہے, تفویض کیا ہوتا ہے, امر بین الامرین کیا ہوتا ہے, یہ کون وضاحت کرے گا؟ امام معصوم علیہ السلام نے قول دیا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کون دے گا؟ متکلم, صاحب جو علم اعتقادات اور علم کلام جاننے والا, وہ اس کی توضیح دے گا. تو ایک اور کام ہے کس کا؟ علم کلام کا. ایک اور کام ہے اس کا, علم کلام کا, کہ اگر کسی نے علم کلام پہ آپ کے شبہات ڈال دیے, خدا 3 ہے, آپ کیسے کرو گے اس کے دفاع کیسے؟ ابن کمونہ شبہ کیا اس نے کہا نہیں, خدا بہت ہو سکتے. بہت عرصے تک ابن کمونہ کا شبہ اتنا مشہور تھا, 700 سال تک جواب نہیں ہو پایا علماء سے. اور پھر ہمارے علماء کہتے تھے, جیسے ہم نے پڑھا ہے, یا خدا اے رب امام زمان علیہ السلام کو ظہور کرا دے, وہی اس کو جواب دے گا. ملا صدر الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, وہ آئے, انہوں نے اس کا جواب دیا. اور 700 سال سے جواب نہیں بن پا رہا تھا, اس نے وہ جواب دینا مسئلہ ہی جیسے تھا ہی نہیں.